نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کر لیتا ہے نفسوں کو، قبض کر لیتا ہے نفسوں کو، حین موتها، ان کی موت کے وقت۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نفس یا انسان کی روح قبض کر لی جاتی۔ واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتے یعنی جن کے مرنے کا وقت نہیں آتا، فی منامہا، ان کی نیند میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ گویا نیند میں بھی انسان کی روح قبض کر لی جاتی۔ سورۃ الانعام میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ہے اس روح کو، اس نفس کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس کی وہ روح نیند کے بعد واپس نہیں کی جاتی، اس کو فوت ہی کر لیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسریوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت خاص تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں بہت ساری۔ کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ غور و فکر کرنے والوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، زندگی دینا اور موت دینا اس کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہر روز ہم کو ایک تجربہ کروایا جا رہا ہے دنیا میں ہی کہ اے لوگو، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے، دوبارہ جیو گے، جیسے ہر روز نیند کے بعد صبح اٹھتے ہو، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اسی لیے تو دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کا شکر جس نے ہم کو زندگی دی بعد اس کے کہ اس نے موت دی تھی ہم کو۔ تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ ہر وہ شخص جو سو کر اٹھتا ہے وہ اسی تجربے سے گزر رہا ہے جس سے وہ موت کے بعد گزرے گا، کہ مرنے کے بعد بھی ایسے ہی دوبارہ جی اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت جو دعا سکھائی وہ بھی قابل غور ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے، یعنی بستر جھاڑ کے سوئے، نہ جانے اس پر کیا ہو۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ ترجمہ ہے، اے میرے پالنے والے، تیرے نام کی برکت سے ہی میں اپنا پہلو بستر پہ رکھ رہا ہوں، یعنی لیٹ رہا ہوں، اور تیرے ہی نام کی برکت سے میں اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری روح کو قبض کر لے، یعنی اب سوتے ہوئے مجھے دوبارہ جاگنے کی ہمت نہ دے، تو فرحمها، تو مجھ پہ رحم کرنا، اس نفس پہ رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو بھیج دے، یعنی نیند کے وقت جو روح تو نے لی اس کو واپس بھیج دے، فَاحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، ایسی ہی حفاظت جیسی تو اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے، جس طرح ان کے نیک اعمال کی تو اچھے کاموں کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو مجھے بھی کرنا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہیے کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ جن کو یہ اپنا سفارشی بنا رہے ہیں وہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو خود کو بھی نہیں پہچانتے، خود کو بھی نہیں جانتے، اور خاص طور پر بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تمہاری سفارش کریں گے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک اللہ ہی ہے، ہر قسم کی سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی، اس کی مرضی سے ہوگی۔ جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہو مگر اللہ کے اذن سے۔
تو شفاعت کے مالک کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے. اس لیے ان کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی جب وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ہم نے اپنی عقیدتیں اور جذبات اور محبتیں ان سے وابستہ کر رکھی ہیں کیونکہ یہ ہمارے کام آئیں گے. فرمایا کوئی نہیں، بس ہر چیز اللہ کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ہر چیز کی بادشاہت کا مالک وہ ہے، تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، لہذا اسی کو راضی کرو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا بس اکیلے اسی کا، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ ہی کی بات کی جاتی ہے، اشمئزت، نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی وہ تکبر کی وجہ سے اپنے دل میں ایک انقباض محسوس کرتے ہیں، یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسری ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسروں کی بڑائیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب وہ کھل اٹھتے ہیں. یعنی جب اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے منہ بننے لگتے ہیں. اشمئزاز، اشمئزت سے اس غم اور کدورت کو کہتے ہیں جو دل کو پکڑ لے اور چہرے پہ ظاہر ہو جائے. اشمئزاز کیا ہے؟ وہ غم جو دل کو لگ جائے کہ اتنی دیر سے سن رہے ہیں، بس صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور بزرگ کی کوئی بات ہی نہیں بتائی گئی، تو ان کو غم لاحق ہو جاتا ہے. اور جب دوسروں کا ذکر ہونے لگتا ہے تو یستبشرون، استبشار اس کی ضد ہے، دل میں اتنی خوشی بھر جانا کہ چہرے پہ ظاہر ہو جائے. یعنی بسا اوقات بے ساختہ مسکراہٹ آتی ہے نا انسان کے منہ پہ کہ جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، باوجود کوشش کے جو آپ کنٹرول نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں استبشار، کہ بے ساختہ کھل اٹھتے ہیں پھر، کیونکہ ان کے دل اندر سے کھل اٹھتے ہیں نا. یعنی اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کی خوشی غیر اللہ کے ذکر میں ہو اور اللہ کے ذکر میں نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خوشی ہوگی، ہم اس کو کتنا خوش کر رہے ہیں. پھر قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب و حاضر کے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی ایسے بات ہوتے ہی فوراً اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. شرک ایک ایسا موضوع ہے جو اختلاف کو جنم دیتا ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ہو جائے ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور ان کو مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، فدیے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. سورہ البقرہ میں آتا ہے لا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پہ وہ باتیں ظاہر ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا تھا. وہ عذاب ہوگا اور اس کی وہ شدت ہوگی کہ ان کے خیال سے بھی کبھی نہ گزری ہوگی. وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے. بدا لہم سب سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. سیئات ویسے تو معنی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں سزا کے معنوں میں ہے، برائیوں کا بدلہ، جو انہوں نے کمائی کی ہوگی اس کا بدلہ ان کے سامنے آ جائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے رہے وہی ان کو آ پکڑے گا، جسے وہ ناممکن سمجھتے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جس سے وہ بھاگ ہی نہ سکیں گے.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، ہم سے دعائیں مانگتا ہے، پھر بت بھول جاتے ہیں. بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو، کوئی بھی تکلیف، در میں سب کچھ آ جاتا ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے. کوئی تکلیف جب بندے پہ آتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے. اور خول یخول تخویل کس معنی میں ہے؟ جزا کے طور پر نہیں، بدلے کے طور پہ نہیں، احسان کے طور پر. قال انما اوتیتہ علی علم، اس وقت کیا کہتا ہے؟ یہ تو مجھے سب کچھ علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یہ تو میرے علم کی بنا پر مجھ کو ملا ہے. مجھے علم تھا کہ میرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ مل گیا. کیا دو معنی کیے میں نے؟ ایک تو یہ کہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، بڑا فاضل ہوں، لہذا میں نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ میری مشکل آسان ہو گئی. اور دوسرا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ مجھے علم تھا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، لہذا مجھے پتا تھا کہ مجھ کو یہ مل کر ہی رہنا ہے اور ملنا ہی ہے. کیوں نہ ملتا مجھ کو؟ میری ہستی جو بہت بڑی تھی. بل ہی فتنتن، بلکہ یہ سب کچھ آزمائش ہے. نعمتن کیا ہے؟ فتنتن ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ نعمت آزمائش ہوتی ہے. کیا آزمائش؟ کہ انسان اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. قد قالھا الذین من قبلہم، یہی بات کہی تھی ان سے پہلے کے لوگوں نے. مثلاً کس نے کہی تھی؟ قارون نے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے. ان کی کوششیں، ان کے کام نہ آئے، ان کا علم دھرے کا دھرا رہ گیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو پہنچی ان کو برائیوں کی جزا جو انہوں نے کمائی کی. یہ سیئات پہنچی یعنی سیئات کی جزا پہنچی جو انہوں نے کمائی تھی، جو کوشش کی تھی. یہ ذرا سا مشکل معنی ہے یہاں. پہنچا ان کو، اصابہم کیا؟ سیئات. سیئات پہنچی. سیئات کیا ہوتی ہیں؟ برائیاں. لیکن یہاں برائیاں نہیں مراد، یہاں برائیوں کی جزا مراد ہے، یعنی سزا. کس چیز کی سزا؟ ماں کا سب جو انہوں نے کمائی کی تھی، جو ان کی کوششیں تھیں، جو ان کے کام تھے، اپنے کیے کا بدلہ پایا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک اصول ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے اس جیسا ہی. وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اولم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ پھیلا دے گا جس کے لیے رزق چاہے گا یا پھیلا دیتا ہے. یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی کا مالک کون ہے؟ اللہ. ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بات یکا یک بیچ میں کیوں آ گئی؟ یہ بھی دراصل اللہ کی قدرت کے اظہار کے طور پہ. پیچھے کہا نا وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی سزا ان کو دینا چاہے، چاہے قحط کی شکل میں ہو یا قتل کی یا کسی اور شکل میں، تو فرمایا کہ یہ اس کو روک نہیں سکیں گے. اور یہ روز نہیں دیکھتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. بہت سے لوگ جو بہت قابل ہوتے ہیں پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے بہت کچھ ملنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، ایمان لانے والے ہوں. کس پر؟ اللہ کی بات پر. بنیادی طور پر تو یہاں یہ بتایا گیا نا کہ اللہ کی بات سن کے لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. کیا بور کر رہے ہو؟ کوئی اور بات نہیں تمہارے پاس؟ ہر وقت اللہ اللہ لگی ہوئی، اور غیر اللہ کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا میں عام طور پہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ انسان اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے نا؟ ذرا سوچیے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں ملی آپ کو؟ عموماً یہی سمجھا جاتا نا کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے، میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں.
اس سے کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ تکبر. جب انسان اللہ کی کسی نعمت کو اپنے علم کا نتیجہ سمجھتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور یہیں سے انسان مصیبت میں پڑتا ہے. لیکن جب انسان کسی بھی نعمت کو آزمائش سمجھتا ہے تو اس کو پا کر کبھی بھی پھولتا نہیں، بگڑتا نہیں، بلکہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عاجزی آتی ہے. اور عاجزی سے کیا آتا ہے؟ شکر آتا ہے. تکبر سے انکار آتا ہے، عاجزی سے شکر آتا ہے، پھر شکر سے اور نعمتیں ملیں گی. لیکن قارون کا انجام کیا، وہ بھی ہمارے سامنے. اگر واقعی رزق کا فیصلہ کسی شخص کی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا تو بہت سے قابل بھوکے کیوں رہتے؟ بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے ذہین لوگ بعض اوقات پریشان پھرتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، اور عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ جابز ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہوتی ہیں مگر اوروں کو ملتی جاتی ہیں. اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کم اہلیت والے لوگ کہاں پہنچ گئے اور میری اتنی قابلیت بھی کام نہیں آئی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ایک شخص بہت محنت کرتا ہے مگر اس کو صلہ دنیا میں نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور اس ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اس کی سوچ ہی غلط تھی کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ میری کوشش سے ملے گا. حالانکہ کوشش کے ساتھ ایک اور فیکٹر جو ہم بھول جاتے ہیں وہ اللہ کا اذن ہے. جب تک وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ کا اذن ہو تو کوشش کام آتی، ورنہ کوشش بھی فائدہ نہیں دیتی. اور یہی چیز تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ میں دراصل ڈالنا چاہتا ہے کہ اس کو نہ بھولنا. اور شیطان کی ساری کوشش کیا ہے؟ اس کو بھول جائے، اس کا ذکر نہ ہو بیچ میں. یہی فرق ہے دین اور بے دینی میں. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی آزمائش مختلف طرح ہوتی ہے. دعا جب زیادہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنی کوشش سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ڈپینڈ تو کوشش پہ ہی کر رہے ہیں نا. دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہم کہ اگر قبول نہیں ہوئی تو اس میں ضرور بھلائی. آپ کبھی یہ چیز سیکھ جائیں نا کہ دعا مانگنے کے باوجود، اپنا ارادہ ٹوٹنے کے باوجود، خواہش پوری نہ ہونے کے باوجود خوش رہنا جان لیں اور یہ ایکسپٹ کر لیں، اللہ جو تو نے چاہا میں اس پہ راضی. زندگی کا لطف آ جائے گا. ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ اور، اسی پہ راضی، اسی میں بھلا ہے، اسی میں فائدہ ہے، اس لیے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. رب کی پہچان ہی اس وقت ہوتی ہے، معرفت حقیقت میں ہوتی اس وقت ہے جب ہماری مرضی پوری نہ ہو. پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے، ورنہ تو پھر ہم خود ہی خدا بن بیٹھے نا، جو جیسے چاہیں ہر چیز موڑ لیں اپنے ہاتھ سے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی. یہ اصل میں آپ کو جواب ملے گا اس پیچھے والی بات کا کہ اگر عمل پرفیکٹ نہ ہو اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہوں ان کا کیا ہوگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ جو اسرفوا زیادتی کر چکے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، جنہوں نے خود پہ ظلم کر لیا. اسراف کہتے ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا، یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے. ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچو کہ اب تو بس صرف ہلاک ہی ہوں گے، ہماری چھوٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. اچھا یہ جو جملہ ہے نا ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ بھی دو طرح بولا جاتا ہے. ایک تو حقیقت میں یو مین اٹ کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اور ایک یہ بہت گناہ گار ہیں دکھاوے کے طور پہ، ورنہ خود کو سمجھتے کوئی نہیں ہے گناہ گار. کیونکہ جو خود کو گناہ گار سمجھے وہ تو نظر ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ تو حجت بازی کر ہی نہیں سکتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے. عیسائیت میں یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا، فرمایا نہیں کر سکتا ہے، کر دے گا، کرے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے.
یہاں ہر شخص کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے. کتنا بھی بڑا کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ یا جرم کیوں نہ ہو چکا ہو، اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا. طریقہ بتا دیا کہ اب کرو کیا، جو ہو چکا اس پہ روتے نہ رہو کہ وہ ہو گیا، کچھ اور بھی کرو، اور وہ ہے وَأَنِيبُوا، اور رجوع کر لو اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت کرو، اس کے آگے خود کو جھکا دو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. عذاب کیوں آ جائے؟ اس لیے کہ نمبر 1 گناہ کیے، پھر پلٹے نہیں، پھر اللہ کی بات مانی نہیں، یا پھر گناہ کر کے مایوسی رہے کہ ہماری تو معافی ہونی نہیں، غم زدہ رہے، اور وہ جو اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کرنے کو کہا تھا وہ نہ کیا. فرمایا نکلو اس سے، پلٹو اپنے رب کی طرف، اور آئندہ اس کی اطاعت شروع کر دو، ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر ثم لا تنصرون، تم مدد نہ کیے جاؤ گے، کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالی کی ذات بہت وسعت والی ہے. بندہ کیسا بھی قصور کیوں نہ کر بیٹھے، کیسا بھی، کتنا بھی بھیانک، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے. ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو، جس نے شرک بھی کیا ہو اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن کب؟ جب وہ معافی مانگ لے. مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخش دے. یعنی فرشتے موجود ہیں آلریڈی. انسان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے رستہ بھول جائے اور پھر پلٹے، بھولا نہ رہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول تو ہو جائے لیکن وہ پلٹ آئے. بخاری اور مسلم کی حدیث سے ایک ایسے شخص کا حال معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں. اب دیکھیں عابد کا جواب مختلف تھا، عالم کا مختلف تھا. حکم دیا کہ موحدوں یا توحید پرستوں کی یا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی بستی میں جاؤ. چنانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا لیکن راستے میں ہی موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ قریب نکلی اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے، کیونکہ وہ سچے دل سے اس ساری دلدل سے نکلنا چاہتا تھا. اسی لیے وہ پوچھ رہا تھا. توبہ کر لی اس نے اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے وہ اس بستی کی طرف مائگریٹ کر رہا تھا کہ میں جب تک برے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا میں توبہ نہیں کر سکتا. اور چونکہ وہ چلنا شروع ہو گیا تھا، اس طرف جا رہا تھا، ابھی منزل کو نہیں پہنچا اور صرف ایک بالشت اس طرف قریب تھا، یعنی بنسبت اس کے جدر کو چھوڑ کے آیا تھا. تو ایک بالشت تم بڑھو اللہ کی طرف تو وہ 10 ہاتھ بڑھے گا تمہاری طرف. تو یہی اللہ کی رحمت ہے. مایوسی کفر ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے گناہ پہ افسوس کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے.
ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. نہیں، میرے عمل تو کچھ نہیں اگر تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہے. یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان جی بھر کے گناہ صرف اس لیے کرے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف جو کرتا ہے اس لیے اس امید پہ گناہ کیے جاؤ، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیے جاؤ. جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اور پھر جب معافی مل جائے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، رجوع کرنا ہے. واسلموا لہ، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے، اس پہ بھروسہ بڑھ جائے، اس کی طرف قدم اٹھنے لگے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. جیسے اس شخص پر موت آ گئی تھی، ثم لا تنصرون، اگر اس کی موت توبہ کے بغیر حالت میں ہوتی تو پکڑ ہو جاتی. لیکن کبھی بھی انسان کو اس امید پہ گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے، کیا معلوم کب موت آ جائے. واتبعوا، توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ اتبعوا، پیروی کرنی. احسن ما انزل الیکم من ربکم، بہترین حصے کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ قرآن و سنت. ما انزلہ میں دونوں چیزیں آتی، یعنی اس کی پیروی بھی کرو، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر توبہ فائدہ نہ دے گی، کیونکہ پھر پلٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، پتہ ہی نہ چلے، اچانک موت آ جائے، اچانک پکڑ ہو جائے. ان تقول نفس، کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کی اللہ کے حق میں. جنب کا معنی کیا ہے؟ قرب و جوار، یعنی اللہ کے قرب کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہ کر سکا. یا مراد جنت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی اطاعت اور قرآن پر عمل کرنے میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، ساخرین میں سے تھا، یعنی جو کوئی اور بھی اس رستے پہ چلتا میں تو اس پہ بھی ہنستا تھا. او تقولا، یا انسان کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا. یعنی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا. کیونکہ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے، جب خود کام نہیں کر پاتا تو خود کو بلیم کرنے کی بجائے اللہ کو کرنے لگتا ہے. او تقولا، یا کہیں یہ نہ کہے ہی نہ ترل عذاب، جب عذاب دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب یہ دیکھیں، ان تقولا او تقولا او تقولا، پھر یہ نہ کہنا، پھر یہ نہ کہنا، پھر یہ نہ کہنا. ابھی کر لو جو کرنا ہے، موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا. جیسے آتا نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو بالکل مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ گیا. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آئی تھیں. فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلا دیا، تو نے ان کو مان کے ہی نہیں دیا. واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا. آیات آئی تھیں، تم نے پڑھا تھا، لیکن تم نے مانا نہیں. واستکبرت، خود کو بڑی چیز سمجھا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.